ہر حکومت نے یہ دعویٰ کیا کہ جی ہم معیشت کو بہتر کریں گے, غریبوں کو سہولیات دیں گے, اور آپ کا جو موجودہ بجٹ ہے, اس بجٹ کے اندر جتنی بھی ٹیکسز ہیں وہ ٹیکسز ان لوگوں کے اوپر لگائیں جو پہلے سے ٹیکس پیئرڈ ہیں. ادھر منسٹر پاور نے جو تقریر کی وہ صرف تقریر ہی تھی. اسپیکر صاحب, ہم ادھر ٹک ٹاک بنانے نہیں آتے, ہاں شاید کچھ ساتھی بنائیں, ان کی اپنی پوری پنجاب کی حکومت ہی ٹک ٹاک کے اوپر چل رہی ہے. اسپیکر صاحب, ہم جو نشاندہی کر رہے تھے وہ یہی تھی کہ آپ جی ایس ٹی کے مد میں ایک عام غریب جس کے گھر کا بل آتا ہے, جی ایس ٹی کے مد میں آپ 9,866 روپے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ لاہور الیکٹرک سپلائی کا اپنا بل ہے, یہ صرف جی ایس ٹی ہے. انکم ٹیکس 4,851 روپے پورے کے پورے, یہ آپ ان سے انکم ٹیکس لے رہے ہیں. اسی طرح اور بھی اس میں ٹیکسز ہیں, اگر آپ چاہیں تو میں تفصیلات دے سکتا ہوں. 2026 یہ اپریل 2026 کا بل ہے, پرانا بل نہیں ہے. اس سال میں ہمارے سارے فائنانس پہ آ جائیں پلیز, فائنانس پہ شاہد صاحب. اسپیکر صاحب, یہ میں حلقہ مختصر ہی کروں گا. جی, آپ کے ممبر شاید اس میں کچھ نئے ہیں, ان کو نہیں پتا 3 دن ہم یہاں پہ شہباز شریف صاحب کو سنتے تھے. 12 بجے تک ادھر لیٹے ہوتے, تو آپ تھوڑا سا حوصلہ رکھیں, تھوڑا ہمیں بھی برداشت کرے. اچھا اسپیکر صاحب, میں ایک آخری بات فائنانس پہ بات کریں. جی, آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ اسپیکر صاحب, عمران خان صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, بشرا بی بی, ڈاکٹر یاسمین راشد, 75 میں آ رہا ہوں اسپیکر صاحب. یہاں سے ذکر ہوا رانا ثناء اللہ صاحب کو جب پکڑا گیا تھا, یہاں پہ ہمارے میجورٹی ممبرز نے اس وقت کہا کہ اگر یہ غلط کیا ہے, زیادتی ہے. پلیز فائنانس اور آج اس پہ آ رہا ہوں اسپیکر صاحب, اسی پہ آ رہا ہوں. بجٹ کی تقریر میں جو چاہتے تھے اسی پہ آ رہا ہوں اسپیکر صاحب, مجھے نہیں چھوڑ رہے ہیں. فائنینشیل میٹرز اسی پہ آ رہا ہوں. فائنانس, یہ لنک ہے اسپیکر صاحب, یہ ساری چیزیں. جی, ڈر گئے ہو, فائنانس برداشت کرو, مت ڈرو. اسپیکر صاحب, یہ ساری چیزیں آپ کی اکانومی کب بہتر ہوگی؟ جب آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. یاسمین راشد 75 سالہ کینسر سروائیول, اس کو جیل میں رکھ کے آپ کو کیا مل رہا ہے؟ اسی طرح اور بھی ہمارے اعجاز چودھری, میں سب کے نام لینا چاہتا ہوں. اسپیکر صاحب, میرے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی, آپ کی اکنامیکل سٹیبلٹی آ ہی نہیں سکتی. اور اکنامیکل سٹیبلٹی جب آپ کی نہیں آئے گی, کون افیکٹ ہوگا؟ آپ کی عام عوام, آپ کے غریب لوگ اس سے افیکٹ ہوں گے. اور اکنامیکل سٹیبلٹی آپ کی کیسے آئے گی کہ سب سے پہلے آپ نے جن بے گناہ قیدیوں کو جیل میں رکھا ہے ان کو آپ کو رہا کرنا پڑے گا. جناب اسپیکر صاحب, ایک ادارہ ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن, جو کہ ہر سال ایک دفعہ سی ایس ایس سینٹرل سپیریئر سروسز کا امتحان منعقد کرتی ہے, اور جس میں پوری پاکستان سے طالب علم اس میں حصہ لیتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب, اس کے لیے اپر ایج لمٹ ہے 30 ایئرس, اور اس کے لیے جتنے اٹیمپٹس کی ان کی اجازت ہوتی ہے وہ ہے 3. جناب اسپیکر صاحب, 16 مئی 2025 کو اس ایوان سے قرارداد پاس ہوئی جس میں یہ منظوری دی گئی کہ اپر ایج لمٹ جو ہے وہ 30 کی بجائے 35 ہونی چاہیے, اور جتنے اٹیمپٹس ہیں وہ 3 کی بجائے 5 ہونی چاہیے. پھر جناب اسپیکر صاحب, ایکسپریس ٹریبیون کے 29 جولائی 2025 میں ہیڈ لائن چھپی تھی کہ پاکستان سسٹم ٹو ریفارم ان 2026, اور ابھی تک فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے ایک بھی ریفارم یہاں پہ نہیں کیا ہے. جناب اسپیکر صاحب, جتنی بھی ادارے ہیں یہاں پہ وہ سارے, ایک تو یہاں پہ ریفارمز نہیں ہو رہے اور دوسرے وہ نقصان میں جا رہے ہیں. جناب اسپیکر صاحب, ان کا پی آئی اے, وابڈا, پی ٹی سی ایل, این ایچ اے, ریلوے, اسٹیل مل, سارے نقصان میں جا رہے ہیں, بجائے اس کی کہ یہ فائدے میں ہونے چاہیے. ایک غریب مزدور جب اپنی لیے ایک رکشہ چلاتا ہے تو شام کو وہ 1500 روپے کماتا ہے, اور ہمارا پی آئی اے اور اسٹیل مل بھی نقصان میں ہے. جناب اسپیکر صاحب, اگر یہ ادارے ٹھیک نہیں کر سکتے اور اس میں ریفارم نہیں کر سکتے تو جس طرح باقی اداروں کے بھیجا ہے ان کے اوپر بھیج دیا جائے. جناب اسپیکر صاحب, میرا دوسرا جو کٹ موشن تھا وہ تھا فیلئر آف گورنمنٹ ٹو چینج بیوروکریٹک مائنڈ سیٹ.
جناب اسپیکر صاحب، پچھلے دنوں پنجاب میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں ایک ایم پی اے صاحب کے بیٹے نے ایک ڈی پی او صاحب کا واش روم یوز کیا تھا اور اس کی سرزنش کی گئی، جو ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور بیوروکریٹک مائنڈ سیٹ کی عکاسی کرتے ہیں۔ دوسری طرف جناب اسپیکر صاحب، میں خیبر پختونخوا کی سی ایم ہاؤس میں گیا تھا، وہاں پہ ہمارے ایک آفیسر ہے عادل صاحب، میں نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ دوسری بیوروکریٹ جو ہے ان کی بھی پتہ چل جائے۔ اس کے باہر بورڈ پہ لکھا تھا کہ دفتر میں داخل ہونے کے لیے کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے بیوروکریٹس کا جناب اسپیکر صاحب۔ آخری بات جناب اسپیکر صاحب، سال 2000 میں جب نائجیریا کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن پرسپشن انڈیکس میں 1 نمبر پہ ڈکلیئر کر دیا تو انہوں نے پوری ملک میں اعلان کر دیا کہ ہم نے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو چینج کرنا ہے، اور ساری دنیا سے انہوں نے جتنی بھی اساتذہ تھے ان کو اپنے ملک بلایا اور اپنے ایجوکیشن سسٹم پہ کام کیا اور ملک میں ایک یونیفارم سسٹم آف ایجوکیشن جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا۔ جناب اسپیکر صاحب، سی ایس ایس کی میں اگر بات کروں تو ایک گورنمنٹ اسکول کا بچہ ایچ ایس این سے کیسے کمپیٹ کر سکتا ہے؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر صاحب، جس طرح پہلے اس ایوان سے یہ قرارداد بھی پاس ہوئی تھی اور اس کے بارے میں ایک امینڈمنٹ بھی آئی تھی کہ اپر ایج لمٹ جو ہے وہ 30 کی بجائے 35 ہونی چاہیے اور اٹیمپٹ جو ہے وہ 3 کی بجائے 5 ہونی چاہیے۔ جناب اسپیکر، جس طرح ہمارے بلوچستان کے بھائی نے بات کی، پچھلے ٹینیور میں ہمارے ضلع میں جناب عمران خان صاحب نے 5 وزٹ کیے۔ جب انہوں نے مہمن ڈیم کا افتتاح کیا تو اس وقت یہ اعلان کیا گیا تقریباً اس پہ 309 ارب لاگت آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اعلان کیا، جب اس کی اناگوریشن ہو رہی تھی تو انہوں نے اعلان کیا کہ ہم کمیونٹی بیس جو اسکیمز ہے تقریباً 36 اسکیم ہم نے دیے تھے، اس پہ 4.5 ارب روپے لاگت آئے گی۔ اب آپ کی حکومت نے اس پہ جو لاگت آئے گی بڑھا کر 665 ارب روپے کر دی ہے۔ وہ سی بی ایم کے فنڈ کے لیے تقریباً اس پہ اب 200 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں، لیکن سی بی ایم کے فنڈ کے لیے ابھی تک کچھ بھی ریلیز نہیں ہوا ہے۔ لہٰذا ہم آپ کے توسط سے درخواست کرتے ہیں کہ وہاں جتنے بھی لینڈ ایکوزیشن ہوا ہے، باجوڑ کی اسکیم اس میں لینڈ ایکوزیشن آتا ہے، ملکھنڈ کا آتا ہے، محمد کا آتا ہے، سی بی ایم کے فنڈ کے لیے کچھ بھی ریلیز نہیں ہوا ہے، اس کے لیے آپ بندوبست کر دیں۔ دوسری، پچھلے ٹینیور میں ہماری خیزئی بیزئی ایک تحصیل ہے، اس کے لیے ہماری حکومت نے تقریباً 83 کروڑ روپے ریلیز کیے تھے، جس پہ ایک بہترین گریڈ بنا۔ اس کے لیے جتنے بھی اس سے فیڈر نکلتے ہیں، اس کے لیے آپ کی حکومت نے کچھ بھی ریلیز نہیں کیا ہے، اس کے لیے کچھ فنڈ ریلیز ہونا چاہیے۔ باقی آپ کی حکومت نے، جس طرح میں نے بجٹ سپیچ میں بھی ذکر کیا، تقریباً 3% آپ نے NFC کا جو وعدہ کیا تھا وہی وعدے کے وعدے ہے۔ ہماری حکومت نے AEP کے جتنے پروجیکٹ شروع کیے تھے، کسی بھی پروجیکٹ کے لیے آپ کی طرف سے کوئی فنڈ ریلیز نہیں ہو رہا ہے۔ جتنے بھی روڈز ہیں، جتنے بھی پروجیکٹ ہیں، وہ نامکمل ہے۔ اس لیے آپ فیڈرل گورنمنٹ بندوبست کر لے کہ فاٹا کے علاقوں میں جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ مکمل ہو سکے۔